تو کیا آپ کے دل میں بھی ڈر رہتا ہے؟ اب میں بلحاج کو بڑے طریقے سے ڈراتی ہوں. دودھ نہیں پیتا ہے، میں نہیں کہتی کہ بابا آ جائے گا یا کوئی ایسی چیز آ جائے گی. میں کہتی ہوں، میں اس کو قحط زدہ علاقوں کی ویڈیوز دکھاتی ہوں اور میں وہ بچے دکھاتی ہوں کہ دیکھو یہ بیچارے پور ہیں، یہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ان کے پاس دودھ نہیں ہے. دودھ نہیں پیتا نا بلحاج، بڑا تنگ کرتا ہے. تو وہ پتلا ہونے کے کل اس نے 1 گھنٹہ لگا تھا دودھ پینے میں، کل اس نے کوئی 25 منٹ میں دودھ پی لیا، آدھا ٹائم ہو گیا. کیونکہ میں نے اس کو ایک بچہ دکھایا تھا جو قحط زدہ علاقے کا، اس سے ڈرایا. تو چلیں یہ ڈرانا صحیح ہے کہ نہیں، میں پوچھتی ہوں ایک ایکسپرٹ سے جو ہمارے پاس موجود ہے، ڈاکٹر عائشہ ضیاء. السلام. یہ جو ڈرانے والا سسٹم ہے جو نانی دادی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے، بہت ساری امائیں ڈراتی ہیں، تھوڑا سا بچوں کو بچے سنتے نہیں ہیں، کیا کریں، مارے پیٹے نہیں تو یہ ڈرانے والی چیز ٹیکنیک چل رہی تھی. کیا یہ کتنے حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے اچھے سے پورا ہمارا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ ہمارے معاشرے میں پیرنٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے بچوں کے لیے بیسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر پیرنٹ کی یہی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میرا بچہ سیکھ جائے، اسے سمجھ میں آ جائے، اور اس کے لیے ڈرانا ایک بہت ہی کامن ٹیکنیک ہے جو استعمال ہوتی ہے. اور کچھ فیئرس جو ہیں وہ بچوں کے نیچرلی پریزنٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی ایج سے لے کے ایون بڑے ہونے تک، اڈولسنس کی ایج تک اور اس کے بعد اڈلٹہڈ میں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ ٹیکنیک ہم جو کرتے ہیں بچوں پہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور کتنے حد تک غلط ہے، اور اگر یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ ان سوالوں کے جواب ساری امائیں یہ سوچ رہی ہیں. جی دیکھیں، ٹیکنیک ایک حد تک کوئی بھی چیز ایک بیلنس وے میں آپ اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ بچے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی. لیکن اگر آپ اس کا اوور یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ اس لیول تک کر رہے ہیں کہ اس سے بچہ سہم رہا ہے، اس کو سٹریس ہو رہا ہے، اس کو طرح طرح کے اپریہینشنز یعنی وہم آ رہے ہیں اپنے دماغ میں، تو تب وہ اس کے لیے ہارمفل ہو جاتی ہے. تو ایک لیول تک وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک ایج میں اس کو استعمال کیا اور بچے نے وہ کام کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اوور کم کر لیا، وہ بڑا ہو گیا، وہ بھول گیا کہ اللہ بابا ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، کچھ اور ہو جائے گا، تو وہ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں بچے. لیکن ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ فیئرز بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ فیئر کسی اور چیز کی فیئر میں تبدیل ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بچے کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں کہ اندھیرے والی جگہ سے ڈرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ادھر مت جانا، یہ ہو جائے گا، کوئی تمہیں لے جائے گا اور تم غائب ہو جاؤ گے، اس طرح کی چیز. ٹھیک ہے، بچوں کی سیکیورٹی کے لیے ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے اکثر پیرنٹس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اب بچے میں اگر وہ چیز اتنی زیادہ بیٹھ گئی ہے اس کے دماغ میں کہ اب وہ بڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ سمجھیں کہ وہ اپنی ینگ اڈلٹہڈ میں آ گیا ہے، وہ 7 8 9 10 ایئرس کا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، اکیلے نہیں جاتا. بہت ساری بچیاں اسپیشلی ایسی ہوتی ہیں، لڑکوں کو تو یہ بولا ہوتا ہے نا تم بہادر ہو، ہمارے معاشرے میں لڑکوں کے اوپر یہ لاگو کیا جاتا ہے، تم تو بہادر ہو، جاؤ بہن کو لے کے جاؤ. لڑکیاں بہت ڈرپوک پال رہے ہیں ہم لوگ. جی فار ایگزامپل اب جیسے ڈارکنیس کا فیئر ہے، ایک 4 سال کا بچہ ہے، اس کو وہ نیچرل ہے کہ اس کو اندھیرے سے ڈر لگے. لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کوئی 12 13 سال کا بچہ وہ ابھی بھی اکیلے نہیں سو پا رہا، تو اس کا مطلب یہ اس کی ایج سے یہ چیز تھوڑی اس کے لیے اب نارمل ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ابھی بھی پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اب جب وہ 13 سال کا ہو گیا تو پیرنٹس کو اب یہ کنسرن ہے کہ اب اتنا بڑا ہو گیا لیکن اس سے اکیلے سویا نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مائنڈ میں بچپن سے یہ ڈالا جا رہا ہے اندھیرے میں، لائٹ بند کر دی. اکثر یہ اب یہ چیز دوسرے فیئر میں کنورٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اور بڑا ہو رہا ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر نہیں جا پا رہا، یا اس کو جہاں پر پیرنٹس کی غیر موجودگی میں کچھ پرفارمنس کرنی ہے، اسکول ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے، کوئی اور گروپ ایکٹیویٹی ہے، کالج لائف سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے اندر پھر بھی ایک کہیں نہ کہیں وہ انگزائٹی موجود ہے کہ میں جو ہوں پیرنٹس کی پریزنس کے بغیر اچھا پرفارم نہیں کر سکتا. امی ابو کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. تو ڈیپینڈنسی بڑھ رہی ہے، اس طرح بچے کا کانفیڈنس امپیکٹ ہوگا کہ یہ اندھیرے سے ڈرانے سے یہ کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں ڈفرینٹ اس میں، اور اس کی وجہ سے پھر بچوں میں بڑے ہو کر ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، کالج لائف، ورک لائف. چلیں یہ تو مائیں ڈراتی ہیں، اس کی جگہ کیا سبسٹیٹیوٹ ہے؟ کیا کریں پھر؟ کیسے قابو کریں؟ اب اس کو کیونکہ مینجمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ایز پیرنٹس ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کی بالکل صحیح سے تربیت کریں. تو اس میں 2 فیکٹرز ہیں جو ریسرچ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ بہت کروشل ہوتے ہیں. کہ اگر پیرنٹس بہت ایکسیسو انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز میں آپ بچے کے ایکسیسولی انوالو ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ کہ بچہ خود سے اس کی خود اعتمادی ڈیولپ نہیں ہو رہی، اور آپ خود بہت گھبرا رہے ہیں، یعنی کہ اگر پیرنٹس کے اندر گھبراہٹ موجود ہے، وہ خود چیزوں سے
کرتے ہیں اور دیکھیں بچے آبزرویشن سے لرن کرتے ہیں. آپ جو ان کے سامنے جس طرح سے اپنے آپ کو ماڈل کر رہے ہیں, آپ کو جس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ کی باتوں میں کس طرح کے لفظ جو ہیں وہ موجود ہیں. فار ایگزامپل جیسے اگر میں ڈرپوک ہوں, چھپ کر کاکروچ سے ڈروں گی تو وہ چیزیں میرے بچے پک کریں گے کہ اچھا یہ انسیکٹس ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہارمفل ہے, ان کو بہت ڈینجر فیل. اچھا چلیں, اگر مائیں تو ہوتی ہیں نا, مطلب چھپکلی سے اس سے ڈر رہی ہوتی ہیں, اس وقت باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر مائیں کری ہیں اوپر چڑھ گئی ہیں, چھپکلی مارو آ کے, اکثر گھر کے مرد حضرات جو ہیں جھاڑو لے کے آتے ہیں اور اوپر سے چھپکلی مارے ہوتے ہیں, اور عورتیں جو ہے چوہے سے ڈر کے صوفے پہ چڑھ جاتی ہیں. اکثر عام عورتیں, ہوتا ہے نا, چڑھی ہے نا کہیں چوہے پہ سے ڈر کر. میں بھی اسی, مطلب میرا شمار بھی اسی خاتون میں ہوتا ہے. تو دوسرا اسپاؤس کیا کرے, آپ کا پارٹنر, آپ کا میاں, وہ بچوں کے اندر یہ ڈر جانے سے کیسے بچائیں؟ اگر دونوں ہی اس وقت گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو مذاق اڑائے وہ اپنی بیوی کا, مذاق بھی نہ اڑائیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وقت اس کو ایڈیکویٹلی ہینڈل کریں, کہ اگر کوئی بہت گھبرا رہا ہے تو ہم اسے کمفرٹ پرووائڈ کرتے ہیں نا, کہ کچھ نہیں ہوگا, یہ ابھی چلی جائے گی یہاں سے, یا ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. ایک ہے کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں, اس سے بھی بچہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ اچھا فادر تو مذاق اڑا رہے ہیں اور جو ہے مدر ڈر رہی ہیں, تو میں کیا کروں, میں مذاق اڑاؤں یا میں ڈروں. تو ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے اور بچوں کی پرابلم سالونگ ایسا نہ کرے بچے کو آگے کرتے تم ہی مار لو, تم ہی مار لو بیٹا, تم تو بہت, تمہارے اندر تو بہت بہادری ہے, میں تو بڑی بزدل ہوں. تو اگر پیرنٹس ایز اے ٹیم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے نا کسی بھی چیز میں, آپ کوئی بھی کام کریں, آپ ٹیم ورک کا مظاہرہ اس میں کریں, اور بچوں کے سامنے تو امائیں تھوڑا حی اللہ کرنا بند کریں بچوں کے سامنے. ہاں, مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ ایک دم سے بہت زیادہ پینک ہو جائیں, کیونکہ بچے لرن کر رہے ہیں. میں دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. میری دادی نا جب بیمار ہوتی تھی تو وہ بہت حی اللہ کر رہی ہوتی تھی, تو میں نے دادی سے یہ چیز پک کر لی, اور میری امی کہتی میں بھی ایسے ہی کرتی تھی, بیمار ہوتی تھی تو حی اللہ میں بھی کر رہی ہوتی تھی. کیونکہ اکثر بچوں کے جو ایکشنز ہوتے ہیں آپ وہ نوٹس کریں, وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو, خالہ, مدر کو, فادر کو. تو یہ ان کی بہت کوئک لرننگ ہوتی ہے, ان کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ اپنے ذہن میں بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں. جیسے آج کل بلاج پیٹ نکال کے چل رہا ہے, اپنے ابو کو کاپی کرتا ہے. ہاں, تو اس لیے جو سبسٹیوٹ آپ نے یہ بتایا, آپ دیکھیں بہت زیادہ انٹرفیئر, ایک آپ نے بچے کو ایک چیز سکھا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یا اس کے ساتھ کوئی بھی چیز کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو ایک ایکسیپٹنس شو کریں, آپ اس کو ایک افیکشن شو کریں. نہیں, مجھے آسان لفظوں میں تھوڑا ایسے بتائیں, جیسے اگر بچہ رات کو نہیں سو رہا تو اکثر مائیں کہتی ہیں سو جاؤ, نہیں تو فلانا آ جائے گا, دھماکہ آ جائے گا, بابا آ جائے گا, یہ اس طرح ہم جن آ جائے گا, گوشت آ جائے گا, ایسے ڈرا رہے ہوتے ہیں. اب اگر ایسے نہ ڈرائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو سلانے کے لیے لٹا رہے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ لٹا رہے ہیں جب آپ کے اور کام ہے اور بہت زیادہ لیٹ نائٹ ہوگی, یعنی کہ بچوں کو آپ پہلے سے ٹرین کریں اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا سونے کا ٹائم ہے, پیشنس چاہیے بالکل, اور بچے ایک دم سے کوئی چیز نہیں سیکھ لیں گے. اور آپ کا اپنا بیہیویئر کیسا ہے, جو ہم نے بات کی کہ بچے آبزرویشنس کے تھرو لرن کر رہے ہیں, اگر آپ بچپن سے ہی ان کا ایک روٹین بنا رہے ہیں پراپر, اور آپ اپنے آپ کو بھی پراپرلی مینیج کر رہے ہیں جتنا بھی ایز پیرنٹ آپ سے ہو رہا ہے, تو بچے اس سے لرن کریں گے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ریلیکس اور کام وے میں, پرسکون وے میں آپ میرڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں؟ جی, میں میرڈ ہوں, بٹ آئی ڈونٹ ہیو کڈس. ہاں, تو اسی لیے پھر یہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس کا سبسٹیوٹ کیا ہے. یہ ایکسپیرینس سے نہیں گزری, اس کا سبسٹیوٹ یہ ہے کہ بجائے آپ بچوں کو ڈرائیں گوشت سے, اس سے, اس سے. اب میرے 3 بچے ہونے کے بعد جو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اگر آپ بچوں کو رات میں کہانی سنائیں, کہانی سننے سے نیند آتی ہے. جب آپ خود بھی سونے لیٹتے ہیں تو آپ ریڈ کرتے ہیں, ناول پڑھتے ہیں, ڈائجسٹ پڑھتے ہیں, تو آپ آہستہ آہستہ نیند میں جاتے ہیں. تو اگر بچوں کو آپ کہانی سنائیں, پڑھے بغیر ہی بھلے, تو اس سے بچوں کو نیند آئے گی. یہ میں اپنے ایکسپیرینس کے برتے پہ کری ہوں, میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, صحیح نا, آپ تو پڑھ کے آئی ہیں میڈیکل. جی, ساتھ اس سے آپ نجات پا سکتے ہیں ڈرانے سے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات کہ آپ پہلے سلا لیں بچوں کو, 10 بجے کے بجائے 8 بجے تھوڑا سا ٹائم دے کر ان کے ساتھ لیٹ جائیں اور کہانی سنائیں. کہتے ہیں رات کو بچوں کو بتائی ہوئی باتیں بچپن میں ان کی زندگی بھر کے لیے ازبر ہو جاتی ہیں. جو ان کے دماغ میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں, برین واش کرنا چاہتے ہیں, فیڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ رات میں ان کو لٹا کر ان کے ساتھ لیٹ کے بتاتے جائیں. وہ بچہ زندگی کے اینڈ تک نہیں بھولتا, یہ ریسرچ کہتی ہے.